بسم الله الرحمن الرحيم. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله عز وجل. وقال الزهري أخبرني أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ورزت علي النار. کہ کوئی آدمی ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں مورتیاں ہوں، ایسی چیزیں ہوں جن کو لوگ پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں؟ اگر وہ چیز نمازی کے بالکل سامنے ہے سجدہ کرتی ہے، ایسی صورت میں وہاں نماز پڑھنا درست ہے۔ اور اگر وہ اس کے دائیں بائیں ہیں، پیچھے ہیں یا بالکل اوپر ہیں، اس کی محاذات میں نہیں ہے، تو ایسے کمرے میں اور ایسی جگہ نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ایسی جگہ بھی نماز پڑھنا مقبول ہے۔ ہاں، ہندوؤں کا مندر ہو، عیسائیوں کا گرجا ہو، یہودیوں کا عبادت خانہ ہو، جیسے ہمارے یہاں مسجد کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مسجد شرعی، ایک مسجد عرفی، ایسی ان کی عبادت گاہوں کے اندر بھی اگر اسی طریقے سے ہو کہ بہت بڑا ایک احاطہ ہے، اس احاطے کے اندر ایک مخصوص جگہ ان کی بتوں کی اور پرستش کی ہے، ان کے رہائش کے کمرے ہیں، ان کا فیلڈ پڑا ہوا ہے، میدان پڑا ہوا ہے، اگر کوئی وہاں نماز پڑھ لے ضرورت کے موقع پر تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ آگے تو تصویریں آمنے سامنے لگی ہوئی ہو، برابر لگی ہوئی ہو، نماز پڑھنا ایسی جگہ پر پڑھو۔ اور یہی حکم ان کپڑوں کا بھی ہے جن کپڑوں پر تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو کپڑوں پر تصویریں بنی ہوئی آ رہی ہیں، ان کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ادا تو ہو جائے گی، اس نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہوگا، فرض اس کے ذمے سے ثابت ہو جائے گا، لیکن ایسے کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ من صلی وقدامہ تنور، جو آدمی اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے سامنے تندور ہو۔ دیکھو عربی میں تندور کہتے ہیں، اردو میں اس کو تندور کہتے ہیں، جس کو آپ سب جانتے ہو۔ او نار، یا آگ جل رہی ہو، او شیء مما یعبد، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کی پوجا کی جاتی ہو، فاراد به وجہ اللہ، لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے، ان چیزوں کی طرف نہیں ہے، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ وقال الزہری، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی النار وانا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا۔ دیکھو مسئلہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ بالکل سولانے صحیح، اس کے واسطے جو دلیل لائے ہیں وہ دلیل ذرا مضبوط نہیں ہے، کامل اور مکمل نہیں۔ استدلال حضرت کا یہ ہے کہ جب آپ کسوف کی نماز پڑھ رہے تھے تو اس نماز کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوران نماز جنت اور جہنم دونوں کو دکھلایا گیا مجھے اسی دیوار قبلہ کے اندر، جو میرے سامنے یہ دیوار ہے، اس دیوار میں دونوں کی تصویر مجھے لا کر کے دکھائی گئی، جنت کی بھی اور جہنم کی بھی۔ تو آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں اور جہنم کی تصویر آپ کو لا کر کے دکھائی گئی، آپ نے اس کو دیکھ لیا۔ جب آپ کو وہ جہنم کی تصویر دکھائی گئی تھی تو آگ آپ کے سامنے تھی کہ نہیں؟ اور آپ نے اس نماز کا اعادہ نہیں فرمایا، آپ کی وہ نماز درست اور صحیح ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے اگر آگ ہو تو اس کی نماز کو کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا، لیکن یہ استدلال اس لیے کامل اور مکمل جانکار نہیں ہے کہ یہ آگ جو حضرت کو دکھلائی گئی تھی یہ عالم بالا سے تعلق رکھنے والی ہے، اور ہمارا مسئلہ عالم سفلی سے متعلق ہے، عالم دنیا سے متعلق ہے، وہ عالم مثال کی چیز ہے۔
عالم مثال کے احکام علیحدہ ہیں، عالم دنیا کے مثال علیحدہ ہیں، دونوں کے احکام بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بات سمجھ ماری؟ دنیا کی کوئی آگ کی چیز آپ کے سامنے ہوتی، اس سے استدلال کرتے تو وہ استدلال کامل و مکمل ہوتا۔ بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ کہاں کہاں سے دلائل نکال کر کے لاتے ہیں، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريد النار فلم أرى منظرا كاليوم أبصار۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج گرہن ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز پڑھی، پھر فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، فلم ار منظرا کالیوم قط افظع، تو آج سے زیادہ بھیانک اور خطرناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب سے بھیانک ترین چیز جہنم کا منظر ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر۔ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دیکھو قبرستان کے اندر باقاعدہ مسجد بنا دی جائے، کوئی چبوترا بنا دیا جائے، وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جو ممانعت ہے یہ ممانعت اس صورت کے اندر ہے جبکہ قبرستان میں قبروں کے درمیان ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو یہ نماز درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ چلو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں بھی نماز کا کچھ حصہ رکھو، ساری نمازیں مسجد ہی میں مت پڑھو۔ مسجد فرائض کے لیے ہے اور سنن مؤکدہ اور واجبات بھی فرائض کے تابع ہیں، تو فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ یہ تو مسجد میں پڑھ لو۔ باقی جو نوافل ہیں، اوابین کی نفلیں ہیں، چاشت کی نفلیں ہیں، اشراق کی نفلیں ہیں، تہجد کی نفلیں ہیں، ان کو گھروں میں پڑھا کرو، گھر میں بھی تو کچھ برکت آنی چاہیے۔ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنی گھروں میں بھی رکھو، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ دیکھو گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے علماء نے کہ کوئی مر جائے تو اب اس کی محبت میں گھر میں مت دفناؤ اس کو، جیسے بہت سے لوگ کسی بزرگ کے انتقال پر اس کا جنازہ مدرسے میں دفنا دیتے ہیں، غلط بات۔ گھر زندوں کے رہنے کے لیے ہے، مردوں کے لیے قبرستان، تو جو جس کی جگہ ہے اس کو وہیں پہنچاؤ۔ گھروں کے اندر قبریں مت بناؤ، گھروں میں قبریں بنانے کا رواج کر لو گے تو آبادی کہاں کرو گے؟ اس لیے کوئی مرے کتنا ہی عزیز ہو، کتنا ہی پیارا ہو اور کتنا ہی قابل عقیدت ہو، جنازہ اس کا قبرستان ہی میں دفن ہونا چاہیے، مدرسوں میں اور مسجدوں کے صحن میں اور گھروں کے اندر جنازوں کی تدفین نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری بات لوگ یہ حماقت کرتے ہیں، مدرسوں میں قبریں بنی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں بھی بنی ہوئی، دیکھیے بورڈنگ میں ایک گاؤں میں ہمارا جانا ہوا تو ایک حافظ صاحب ہے، وہ قاری صاحب کے نام سے مشہور ہے، اپنے وہ ہے حافظ صاحب کی شاعری۔ ان کے گھر گئے تو میں جب پہلی بار ان کے گھر گیا تو ایک صاحب نے کہ جی آپ نے ان کے ابا کی قبر دیکھی؟ میری بتائی کہ یہی چلے بھائی ان کے ابا فاتحہ پڑھتے بنے رات کو جو بجرا وہاں قبرستان میں جا ہوئی، کہنے لگے یہ رہی قبر، یہ رہی، تو گھر میں قبر بنا رہے تھے، یہ غلط بات ہے۔ قبرستان ہے مردوں کی جگہ، ان کو وہی رکھو، یہ گھر زندوں کے رہنے کے لیے، زندوں کے لیے اس کو باقی رکھو۔ ایک تو یہ مطلب اس کا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ گھروں کو نماز اور عبادت سے بالکل خالی اور ویران مت کرو۔ لیکن قبرستان میں جا کے نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، نہ نفلیں پڑھتا ہے، کچھ بھی عبادت نہیں کرتا، اب گھر میں بھی آپ کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ نماز نور اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے، لہذا گھروں کو ویران مت کرو کہ بالکل نماز پڑھی ہی نہیں گھر میں، گھروں میں بھی کچھ نماز پڑھا کرو، نوافل گھر میں پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب۔
ويذكر أن عليا رضي الله جہاں عنه زمین دھسی ہے یا جہاں کسی قوم پر عذاب نازل ہوا ہے ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا بھی مقبول ہے۔ بہت ساری جگہوں پر بہت سی قوموں پہ عذاب نازل ہوا ہے اور عذاب کے اثرات ویرانے کی شکل میں آج بھی وہاں پر موجود ہیں، تو ایسے علاقوں میں بھی نماز نہ پڑھیں، ان سے ہٹ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ وہ عذاب کی جگہ ہے اور نماز سراپا رحمت ہے، دونوں کے اندر بہت ہے تناسب نہیں ہے۔ خسف کی جگہ اور عام عذاب کی جگہ پر نماز پڑھنے کا بیان۔ وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ کَرِہَ الصَّلَاةَ بِخَسْفٍ، اور روایتوں میں مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہیں کیا تھا خسف کی جگہ نماز پڑھنے کو بابل میں۔ دیکھو بابل یہ ایک جگہ کا نام، اردو میں بابل کہتے ہیں اور عربی میں با کے کسرے کے ساتھ بابل کہتے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل، عربی میں با کے کسرے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اردو میں با کے ضمے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ بابل میں جہاں عذاب نازل ہوا تھا، زمین دھس گئی تھی، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں وہاں سے گزرنا ہوا، نماز کا وقت ہوا، یعنی پڑھ کے آگے چل کر وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باقين فإن لم تكونوا باقين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان معذب لوگوں پر داخل نہ ہوا کرو، یعنی جس علاقے میں کسی قوم پر عذاب نازل ہو چکا اس علاقے میں مت جایا کرو، اور اگر کسی وجہ سے وہاں سے گزرنا بھی ہو تو روتے ہوئے گزرو اللہ کے ڈر میں۔ رونا نہیں بھی آ رہا ہے تو رونے کا منہ بنا کر کے نکلو، فرضی رونا رو لو، لیکن جو ہے بالکل بے باک ہو کر کے مت نکلو۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ اس علاقے سے گزرے تھے جہاں قوم سمود پر عذاب نازل ہوا تھا، تو آپ نے اس طریقے سے رومال ڈالا، ایسے گردن جھکا کر اور تیزی سے اپنی اونٹنی کو دوڑا کر اس علاقے کو پار کر دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہ جب کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ عذاب تو وقتی ہوتا ہے، موقوف ہو جاتا ہے، لیکن عذاب کے اثرات عرصے دراز تک باقی رہتے ہیں، اثرات اس کے ختم نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پر طاعون، نام سب کی حفاظت فرمائے، طاعون کی بیماری ابتداءً دنیا میں بنی اسرائیل پر عذاب کے طور پر بھیجی گئی۔ اب ان پر طاعون آیا، چلا گیا، لیکن آج بھی اس کا کہیں نہ کہیں اثر کبھی بھی ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی بھی لوگوں میں بیماری پھیل جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی تقریباً 20-25 سال پہلے ہمارے ہندوستان میں بھی کچھ اثرات آ گئے تو پوری دنیا کے اندر آ گئے۔ تو عذاب مکمل طور پر اپنے جمی اثرات کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس علاقے میں آپ جاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ اس عذاب کے کچھ ہلکے پھلکے اثرات وہاں اب بھی باقی ہو اور وہ اثرات آپ پر اثر انداز ہو جائیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں جانے سے بچتے رہو۔ لا یصیبکم ما اصابہم، ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب جو ان پر آیا تھا اس کا اثر آپ پر بھی آ جائے۔ باب الصلاة في البيعة وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنا أساكم من أجل التماثيل لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، غیر مسلم لوگوں کی عبادت خانے، اور میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ اس بلڈنگ کے جو دیگر حصے ہیں جہاں پوجا استھل نہیں ہوتا وہاں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، جو پوجا استھل ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے تھے، راستے میں عیسائیوں کا گرجا آیا، ان لوگوں نے حضرت عمر سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے گرجا کو دیکھ لینا، ایسا لگتا ہے کہ تو بڑھیا آپ نے بنا رکھا، فرمایا ہم تمہارے کنیسہ کے اندر داخل نہیں ہوتے
اور وجہ اس کی ہے کہ وہاں پر مورتیاں نہیں، اور مورتیوں کی جگہ پر جانا ہم اچھا نہیں. اب جہاں جانا ہی اچھا نہیں وہاں نماز پڑھنا کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہاں پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ، ہم تمہارے کنیسہ میں داخل نہیں ہو سکتے ان سندریوں کی وجہ سے جن میں مورتیاں لگی ہوئی ہیں. وَقَالَ ابن عباس يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ گرجا میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، مگر جس گرجے میں تصویریں لگی ہوتی تھی وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ کو بتایا کہ نا کہ جس حلقے میں جس حصے میں تصویریں نہیں ہیں، پوجا استھل نہیں ہے، وہاں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. اور عبداللہ ابن عباس وہی پڑھا کرتے تھے، اور جو پوجا استھل ہے وہاں پر نماز پڑھنے سے گریز کرا کرتے تھے. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من السور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصبروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. پچھلے صفحے پر روایت اس لیے چلی. باب وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عتبة ان عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خمیسة له على وجهه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وفات کے آثار طاری ہو رہے تھے تو آپ اپنے چہرے پر چادر ڈال کر لیٹے ہوئے تھے. فإذا اغتم بها كشفها، جب اس کی وجہ سے گھٹن ہوتی تھی تو چہرہ کھول لیا کرتے تھے. فقال وهو كذلك، بس آپ اسی حال میں لیٹے ہوئے تھے کہ یوں فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے. اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. یحذر ما صنعوا، حضرت نے یہ بات کیوں فرمائی تھی؟ یحذر ما صنعوا، امت کو ڈرا رہے تھے اس عمل سے جو انہوں نے کیا تھا. یعنی یہودیوں نے اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو تم ایسا مت کرنا، اس لیے کہ یہ عمل لعنت کا سبب ہے، تم یہ کرو گے تم پر بھی لعنت ہوگی. میری وفات کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا طہور کے معنی پاکی اور طہور کے معنی پاکی کا آلہ اور پاکی کا ذریعہ. پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بھی بنا دیا گیا ہے اور طہارت اور پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا ہے. پانی اگر نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو، طہارت حاصل ہو جاتی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو ابن الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی 5 چیزیں مرحمت کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. نمبر 1، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 ماہ کی مسافت تک رعب کے ذریعے مدد کی گئی. یعنی میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے 1 مہینے کی مسافت تک چاروں طرف 1 مہینے کی مسافت کے دائرے میں جو بھی دشمن ہوگا وہ میرے نام سے کام ہوگا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے مسجد کو جائے نماز اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. وَأَيُّمَا رَجُلٍ،
اور یوں فرمایا کہ میری امت کا کوئی آدمی جہاں بھی نماز کو پالے وہی نماز پڑھ لے. ضروری نہیں کہ مسجد ہی میں پہنچے گا تو نماز ہوگی. جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، سڑک پہ ہے، سفر میں ہے، جہاں بھی ہے نماز کا وقت آ گیا وہاں مسجد ہو یا مسجد نہ ہو، جنگل میں نماز پڑھ لو، سڑک پہ پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ اور میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا. پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، ان کے واسطے حکم یہ تھا کہ جب سے فارغ ہو جو مال غنیمت ملا ہے اس کو لے جا کر کسی پہاڑی پر جنگل میں رکھ دیں. آسمان سے رات ہوتی تھی اور اس کو جلا کر ختم کر دیا. وَكَانَ النَّبِيُّ اور فرمایا کہ میری رسالت عام ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا ہم نے پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. اور نبی اپنی قوم کی طرف خاص طور پر بھیجے جاتے تھے. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً اور مجھے تمام لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا گیا. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ اور مجھے شفاعت کبریٰ کا اختیار دیا گیا. باب نوم المرأة في المسجد عورت کا مسجد میں سونا. بلا ضرورت عورت مرد کے لیے بھی مسجد میں سونے کی اجازت نہیں. مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، ذکر کی، عبادت کی اور نماز کی جگہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب لا رہے ہیں مردوں کے اور عورتوں کے مسجد میں سونے کے. یہ یا تو ابتدائی زمانے پر محمول ہوئی، پہلے زمانے کے اندر تنگی کا دور تھا. اور ایک بات ہم بتا چکے کہ حکمی اور شرعی مسجد کا فرق کیا جائے گا. یہ جو واقعات ہیں عورت کے سونے کے، یہ مسجد شرعی کے نہیں ہے، مسجد عرفی کے. یعنی مسجد کے باہر جو صحن پڑا ہوا تھا، زمین پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ بڑھیا کی جھونپڑی ڈال دی گئی. ایک بڑھیا ہے بیچاری، یہ پہلے باندھی، ان کے آقاؤں نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر ان کو آزاد کر دیا. اور اس زمانے کے اندر رواج یہ تھا کہ جب کسی غلام کو آزاد کرتے تھے اس کے مالک، تو عموماً وہ غلام وہاں سے جاتا نہیں تھا. انہیں میں رہ رہا، ایک زمانہ ہو گیا تو چھوڑ کے کہاں جائے گا، نہیں دنیا بسائے گا، انہیں میں رہتا تھا اور انہیں کے گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا. تو ایک حبشن تھی، باندھی تھی، اس کے مالکوں نے آزاد کر دیا تو اسی گھر میں رہتی تھی، خدمت کرتی رہتی تھی، کھاتی رہتی. ان کی یہاں ایک لڑکے کی نئی شادی میں ایک عورت کو الوغن سونے کا ہار بنا کر کے دیا گیا اور وہ چمڑے کی لال پٹی پر اس کو پہنایا گیا. اب وہ گھر میں اس نے دلہن پہ اتار کے رکھ دی. سین میں ایک چیل آئی اور آ کر کے لے گئی. اس نے ہار کہاں گیا، ہار کہاں گیا، ہار کہاں گیا، وہی کہاں چلا گیا. تو اب کمزور بھی نظر گرتا ہے. گھر والوں میں سے کسی کو کہہ نہیں سکتے تو چور ہے. اب یہ بڑھیا چور ہے، اتنے چلایا ہوگا ہم شہر میں. تلاشی ہوئی اس کی، تلاشی لینے لگے اور یہاں تک کیا کہ اس کی شلوار توڑ کے اس کی شرمگاہ کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ یہاں تو چھپا کے اندر نہیں ہے. اب یہ ڈرامہ چل ہی رہا تھا. وہ چیل آئی اور دوبارہ اس کو پھینک کر کے چلی گئی. تو مل گیا، اس نے کہا لو جی تمہارا ہار دے اور میں چلوں. اسی وقت وہاں سے چھوڑ کر کے جلدی کہاں جاؤں. اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو حالات بنا دیتے ہیں. لوگ اس کا مدینے کی طرف، یا مدینے آ گئی اسلام قبول کر لیا. اب مدینہ آ گئی، اسلام قبول کر لیا تو رہے کہاں. یہاں اس کا کوئی گھر نہیں، در نہیں، خاندان نہیں، خاندان نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اب مرد ہوتا تو کہیں بھی کہہ دیتے اس کو کسی کے ساتھ رہ لی. عورت اور بیچاری اتنی کالی کلوٹی اور بڑھیا بہت اس سے نکاح بھی کرتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھی ایک چھوٹی سی جھونپڑی ٹموٹی اس کے لیے ڈال دو مسجد کے سائن میں. وہیں بیچاری رہتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی رہتی تھی، دیکھ بھال کرتی رہتی تھی. وقت آیا تو انتقال ہو گیا. تو اس کی جھونپڑی مسجد میں پڑی ہوئی تھی. اس سے استدلال کیا کہ دیکھو عورت مسجد میں سو سکتی ہے. اگر عورت کا مسجد میں سونا درست نہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی جھونپڑی مسجد کے اندر نہ لگواتے. سمجھ گئے بات بھی. عورت کا مسجد میں سونا
اور روایت قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان وليدة كانت سيدة لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت سيدة لهم عليها غشاء احمر من السيور قالت فوضعته. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بچی جو عرب کے ایک قبیلے کی تھی اور انتہائی کالی، ایک باندی جو نہایت کالی تھی، ایک قبیلے میں تھی عرب کے، فآتقوها انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، فکانت معهم اور وہ انہی کے ساتھ رہا کرتی تھی. کہتے فخرجت صبیۃ لهم علیہا غشاء احمر، ان کی ایک بچی نکلی کمرے سے اور اس کے بدن میں چمڑے کے تسبے کا ایک ہار تھا لال رنگ کا. قالت فوضعته، اس بچی نے وہ ہار گلے سے اتار کر رکھ دیا. یہ یوں فرماتی ہے کہ اس کے گلے سے نکل کر گر گیا، خود نکالا یا نکل گیا، بہرحال نکل کے زمین پہ گر گیا. فمرت به ودیعۃ، ایک چیل وہاں سے گزری، وہ ملقن اور وہ ہار زمین پر پڑا ہوا تھا. فحسبته لحما، چیل نے اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھا. فخطفته، اسے اٹھا کر لے گئی. قالت فالتمسوه، گھر والوں نے ہار تلاش کیا، فلم یجدوه، ہار نہیں ملا. قالت فاتهموني به، وہ باندی کہتی ہے کہ گھر والوں نے اس ہار کی تہمت مجھ پر لگا دی. قالت فتفقوا يفتشوني، چنانچہ گھر والے میری تلاشی لینے لگے. حتى فتشوكم لها، یہاں تک کہ انہوں نے میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی. قالت واللہ انی لقائمة معهم، وہ باندی کہتی ہے کہ قسم خدا کی میں ان لوگوں کے ساتھ وہیں کھڑی ہوئی تھی. اس مرت الہدیات، اچانک وہی چیل آئی. فالقته، اور وہ ہار لا کر پھینک دیا. قالت فوقع بینهم، وہ باندی کہتی وہ ہار ان سب کے درمیان آ کر گرا. قالت کہتی فقلت هذا الذی اتهمتمونی به، دیکھو یہ رہا تمہارا ہار جس کی تہمت تم مجھ پر لگا رہی تھی. زعمتم، اور تم مجھے گنہگار سمجھتی تھی. وانا منہ بری، حالانکہ میں اس سے بری ہوں. وہو ہوا، اور یہ واقعہ ہوا. قالت فجاءت الى رسول اللہ، پھر وہ باندی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ آ گئی. فاسلمت، مسلمان ہو گئی. قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی فکانت لها حباب فی المسجد او حفش، حضرت عائشہ فرماتی اس کا خیمہ، یا یوں فرمایا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا تھا مسجد میں. بس یہی ترجمہ الباب ہے کہ مسجد میں اس کا خیمہ لگا ہوا تو سونے کہاں جائے گی؟ خیمے میں سوئے گی. تو مسجد میں یہ عورت سوتی تھی. مسئلہ معلوم ہو گیا کہ عورت مسجد میں سو سکتی ہے. قالت فکانت تاتینی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ آگے اپنے علاقے سے، یہ پچھلا معاملہ کسی کو معلوم نہیں تھا کیا ہوا اس کے ساتھ، بس آگے رہنے لگی. تو یہ اس جھونپڑی میں سے نکل کے دن میں اپنا وقت بتانے کے لیے کبھی کبھی اما عائشہ کے پاس آ جایا کرتی تھی، بیٹھی رہتی تھی، باتیں چلتی رہتی تھی. لیکن جب بھی بیچاری وہاں بیٹھتی تھی نا، باتیں کرتے کرتے یوں کہتی یوم الوشا، یوم الوشا. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، جب اس کی تسبیح پڑھتی رہی وشا کی. اما عائشہ نے پوچھا یہ کیا ہے یوم الوشا، یوم الوشا ہر وقت کہتی ہو تو. تب اس باندی نے اپنا پورا واقعہ، جو شاعر روایت میں پورا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. فکانت تاتینی، وہ میرے پاس آتی تھی. فتحدث عندی، اور میرے پاس بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی. قالت فلا تجلس عندی مجلسا، وہ کبھی بھی میرے پاس آ کر نہیں بیٹھتی تھی. الا قالت، مگر یوں ضرور کہا کرتی تھی وَيَوْمُ الْفِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا، وہ ہار کا دن بھی میرے رب کی قدرت کے عجائب اس میں ایک عجوبہ ہے. الا انہ من بعد، کون جانی، سنو اسی ہار کے واقعے نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دے دی تھی. نہ وہ ہار کا واقعہ پیش آتا، نہ میں ان سے بزدل ہوتی، نہ مجھے اسلام کی توفیق ملتی. تو بظاہر تو وہ ہار کا واقعہ میرے لیے پریشان کن تھا، لیکن حقیقت تو میرے لیے اتنی بڑی دولت کا ذریعہ ہو گیا. قالت عائشہ، تو میں نے حضرت عائشہ کہتی میں نے اس سے کہا ما شانکی، یہ کیا معاملہ ہے؟ لا تقعدین معی مقعدا،
तुम मेरे पास जब भी बैठती हो ये बात जरूर कहती हो वयौमुल विशाहि बित्ताजीबि रब्बिना, क्या है आदत वो कहने लगी। फहद्दसतनी बिहादल हदीस, फिर उसने मुझे पूरा ये वाक़या जो पीछे हदीस के अंदर गुजरा मुझे सुनाया कि ऐसे वाक़े पेश आया था। चलिए बाबु नौमी रिजाली फिल मस्जिद, मर्दों का मस्जिद में सोना। देखो बिला ज़रूरत मर्दों का मस्जिद में सोना दुरुस्त नहीं। मजबूरी हो कोई ज़रूरत हो तो इसकी गुंजाइश ऐसा किया जा सकता है। मर्दों के मस्जिद में सोने का बयान अबू क़िलाबा हज़रत अनस इब्न मालिक के हवाले से कहते हैं अदी बराहतुम मिन उक़लिन अलन नबी, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कबीले उक़ल की एक जमात आई। वकानु फी सुफ़्फ़ा, और वो सुफ़्फ़े में ठहरे। सुफ़्फ़ा कहाँ था? मस्जिद नबी के अंदर। जब उनको सुफ़्फ़े पर ठहराया तो सोए थे ना, वहाँ पे वो जागते नहीं थे, सोए थे ना, तो सुफ़्फ़े पर सोए, सुफ़्फ़ा मस्जिद में, लिहाजा वो मस्जिद में सोए। मालूम हुआ मर्दों के लिए मस्जिद में सोना वक्त ज़रूरत जायज़ है। जैसे हमारे यहाँ जमातें आती हैं और जमातों के लिए सोने का कोई इंतज़ाम नहीं होता है तो उनको मस्जिदों में सोना जायज़ है। लेकिन जिस मस्जिद के अंदर अलहदा इतनी जगह हो कि जहाँ आराम से क़याम हो सकता है, वहाँ जमातियों के लिए भी मस्जिद में सोना मुनासिब नहीं है। उनको भी मस्जिद शरकी से निकलकर जो मस्जिद औरफी के अंदर जगह हैं उन जगहों के अंदर क़याम करना चाहिए, इसलिए कि बुनियादी तौर पर मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, सोने के लिए नहीं है। जहाँ सोने की इजाज़त है वो वजह ज़रूरत है, लिहाजा जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सो सकते हैं, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ इससे परहेज़ करना चाहिए। चलिए और अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर कहते हैं कि सुफ़्फ़ा के सारे लोग तो गरीब थे, जितने तलबा थे सब वहीं रहा करते थे उसी दारुल इक़ामा के अंदर। अलहदा कोई दारुल इक़ामा था नहीं, उनका मस्जिद दारुल इक़ामा थी। به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثنا نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر انه كان ينام وهو شاب اعزب لا اهل له في مسجد ला अहल लहू। देखो अब्दुल्ला इब्न उमर की जब तक शादी नहीं हुई थी तो बेचारे नौजवान थे, मस्जिद में पड़े रहे थे, जोरों न जाता लम्हे से न जाती। जब शादी हो गई तो अपने घर पे रहने लगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बताया कि वो मस्जिद में सोते थे जबकि वो जवान थे, कुंवारे थे। आदम का तर्जुमा कुंवारे थे, उनके बीवी बच्चे नहीं थे, तो मस्जिद नबी में सो जाया करते। قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم हज़रत अली एक दिन हज़रत फातिमा से लड़े और आकर मस्जिद में सो गए। हज़रत ने आके जगाया तो अली आकर मस्जिद में सोए और हज़रत ने उन पर कोई नकीर नहीं फरमाई, तो मालूम हुआ कि मस्जिद के अंदर सोना जायज़ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस्तिदलाल पढ़िए रिवायत। قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك की हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा के मकान पर तशरीफ़ लाए। हज़रत अली को मकान पर नहीं पाया तो पूछा तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ चले गए? हालत कान बैनी व बैनहु शैअ। हज़रत फातिमा ने फरमाया कि हज़रत मेरे और उनके दरमियान कुछ बात हो गई थी। फ़ग़ाज़बनी, वो मुझसे नाराज़ हो गए। फ़ख़रज, घर से निकल गए। फ़लम यक़िन इंदी, और आज उन्होंने मेरे पास कैलूला नहीं किया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स से कहा उन्ज़ुर ऐना हुआ, ज़रा ढूंढो भाई अली कहाँ है। फ़जा, वो आदमी ढूंढ कर आया, कहा या रसूल अल्लाह हुआ फ़िल मस्जिद राक़िद, वो तो मस्जिद में लेटे हुए हैं। फ़जा रसूलुल्लाह, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद तशरीफ़ लाए, वो हुआ मुद्दजिउन, और अली लेटे हुए थे। क़द सक़त रिदाउहु अन शिक़्क़िही, और उनकी चादर उनके पहलू से हट गई थी। वह असाबहु तुराब, और पहलू पर पसलियों पर मिट्टी लग गई थी। फ़जअल रसूलुल्लाह, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमसहु अन्हु, मिट्टी उनके बदन से झाड़ रहे थे। वो यक़ूल, यूँ फरमा रहे थे
ابا ترام ابا ترام، ارے بھائی مٹی والے اٹھ جا، مٹی والے اٹھ جا۔ لفظ ترجمہ مٹی کے باپ، لیکن یہ باپ کا ترجمہ والا کا ترجمہ کرے گا۔ جب انسان کے علاوہ کسی غیر ذی شعور کے لیے اب لائیں گے تو اس کا ترجمہ والا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اٹھو مٹی والے، اٹھو مٹی والے۔ چلو وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن ابي حازم عن ابي هريره قال لقد رايت 70 من اصحاب الصفه ما منهم رجل عليه ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 60-70 صحابہ دیکھے ہیں جو صفے پر رہا کرتے تھے۔ بس یہ ترجمہ تھا، صفے پر رہتے تھے تو وہی سوتے تھے، اور صفہ مسجد میں کہاں سوتے تھے؟ مسجد میں سوتے تھے۔ ما منهم رجل علیہ رداء، ان میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس بڑی چادر ہو جو کرتے کی جگہ استعمال ہو، اما ازار و اما ازار، کسی کے پاس صرف لنگی ہوتی تھی، کسی کے پاس چھوٹی سی کملی ہوتی تھی، اضرب فی اعناقہم، اور اس کو وہ گردن میں باندھ لیا کرتے تھے، فمنھا ما یبلغ نصف الساقین، بس کسی کی وہ چادر جو ہے پنڈلیوں کے نصف تک پہنچ جاتی تھی، کسی کی اور بڑی ہوتی ٹخنوں تک لٹک جاتی تھی، فیجمع بیدہ، اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے یوں پکڑے رہتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے۔ باب الصلاة اذا قدم من سفر وقال كعب بن مالك سفر سے واپسی پر نماز پڑھنا، دیکھو سفر سے واپسی پر نماز پڑھنا یہ مستحب ہے یا مستحب نہیں ہے، سنت ہے یا سنت نہیں؟ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سفر کی سنتوں میں سے یہ ایک سنت ہے کہ جب آدمی سفر سے واپس آئے تو سیدھا اپنے گھر نہ جاوے، پہلے مسجد میں جاوے، 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا سے فارغ ہو کر پھر اپنے گھر جاوے۔ لیکن بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ سفر کی سنتوں میں سے کوئی سنت نہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں تشریف فرما ہونا اور نماز پڑھنا یہ ایک ضرورت کی وجہ سے تھا۔ حضرت سب کے مقتدیٰ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ، آپ مہینہ 10 دن 15 دن کے لیے سفر میں تشریف لے گئے تو بہت سارے ضروری امور ہوتے تھے اور بہت سارے لوگ آپ سے ملنے کے لیے مشتاق ہوتے تھے۔ اب آپ سیدھے گھر کے اندر چلے جائیں تو جو ضروری اطلاعات ہیں، ضروری باتیں ہیں جو لوگ واپسی پر آپ کو سنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اس کا موقع نہیں ملے گا، لوگوں کو زیارت کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ ہمیشہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے حجروں میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب مسجد میں آ گئے تو وہی کیا کریں، جب آئے گئے تو مشتمل و نماز پڑھ لو، اس لیے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سفر سے واپسی پر 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھنا یہ سنت ہے یا نہیں؟ بعض لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، اور بیچارے ہمارے جماعت والوں نے ہم سے زیادہ سنتوں کا اہتمام ہے، کہ جس کی خوبی ہو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سنتوں کا اہتمام اتنا آج کل کے طلباء کے اندر، علماء کے اندر نہیں ہے جتنا جماعت والوں کے اندر ہے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ان کی وعلیکم السلام، ان کی اس خوبی کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال ان کے نزدیک یہ سفر کی سنت ہے، لیکن میرے استاد محترم کی رائے یہ ہے کہ سفر کی مستقل سنت ہے۔ جو شخص مقتدا ہو، پیشوا ہو، اور اس کے لیے ایسے حالات ہوں کہ لوگ منتظر ہیں، مثلا مدرسے کا محتمل ہے، عمرے کو گیا ہوا ہے، حج کو گیا ہوا ہے، لمبے سفر میں گیا ہوا ہے، تو اساتذہ اور طلباء بھی منتظر ہوتے ہیں گھر والوں کے ساتھ ساتھ۔ انہیں پتہ ہے کہ حضرت جی فلاں وقت تشریف لا رہے ہیں، بیچارے منتظر مدرسے میں انتظار کر رہے، آپ گھر میں چلے گئے تو ان کو مایوسی ہوئی۔ تو ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے مسجد مدرسے میں جاوے اور ان لوگوں سے بات چیت کر لے، اور جب مسجد میں بیٹھ ہی گیا تو رکعت نماز بھی پڑھ لے، فائدہ ہو جائے گا۔ اور جو عام لوگ ہیں ان کے واسطے یہ سنت نہیں ہے، وہ آئیں سفر سے تو سیدھے اپنے گھر میں جاویں، اپنے بجلی کو مسجد میں کیا کرے گا؟ مسجد میں مقتدا سے ملنے آئیں گے لوگ، غیر مقتدا سے ملنے کے لیے کون آتا ہے؟ چلیے بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی۔
اتنی ساری جگہ دیکھ کے بیٹھا ہوا اسے دیکھو مال بچا دیا. پڑھو. قالوا إذا دخل باب الصلاۃ اذا قدم من سفر، سفر سے واپسی پر نماز پڑھنے کا بیان. وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حضور جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے اور وہاں نماز پڑھا کرتے تھے. به قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثاري عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال زحن حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مسجد میں تھے. بیسار کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ جابر نے یوں بھی فرمایا تھا کہ یہ چاش کا وقت، محارب نے یہ بھی بتایا تھا کہ چاش کا وقت تھا. فقال صلی رکعتین، تو حضرت نے فرمایا کہ جابر پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. وکان علی علیہ دین، اور میرا حضرت پر قرضہ تھا. ایسا قرضہ تھا، معلوم ہے کون سا قرضہ تھا؟ یہ مدد کا قرضہ تھا. حضرت نے ان کی مدد کرنا چاہیے. ایک مرتبہ سفر میں تھے، ان کی جو اونٹنی تھی وہ بالکل بیسر گئی، چلانے چلتی نہیں. یہ بیچارے پریشان. پیچھے سے حضرت آگے بھی کیا ہوا جابر؟ حضرت اونٹنی بیٹھ کے چلتی نہیں. تو حضرت نے اس کو ذرا سا کچھ ڈانٹا، ہاتھ بات لگایا، اور اتنی تیز دوڑ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جابر رک جائے، ساتھ چلے جائیں. لیکن جابر بھاگوں گا. تو حضرت نے فرمایا بھی جابر یہ اونٹنی بیچے کیا؟ جی حضرت یہ دیکھنے میں بیچتے ہیں، یہ حضرت لے لو. تو حضرت نے کہا یہ اتنے پیسے سودا ہو گیا. حضرت جابر نے فرمایا کہ حضرت دیکھو دے تو رہا میں آپ کو اونٹنی، لیکن یہیں آپ کو دے دی اونٹنی تو پھر میں پیدل جاؤں گا، کیسے جاؤں گا؟ تو ہو گئی اونٹنی آپ کی، لیکن ملے گی آپ کو یہ مدینہ پہنچنا. تو مدینے میں یہ آگے اس اونٹنی پہ بیٹھ کر سیدھے مسجد میں پہنچے کہ بھئی آپ کو اونٹنی دے دوں اور پیسے لے لوں. یہ وہی قرضہ ہے. وکان علی علیہ دین، حضرت کے ذمے میرا قرض ہے کہ اونٹنی کی قیمت لینے کے لیے آیا تھا. حضرت تشریف لے آئے، حضرت نے خادموں سے کہا بھائی مجھے پیسے دو. پیسے دے دیے، اور جب پیسے دے دیے فرمایا جاؤ گے. تم سمجھ رہے تمہاری اونٹنی چاہیے اتنے سودا کر رہا، میں تو ویسے ہی کر رہا تھا. اونٹ بھی تمہارا، پیسے بھی تمہارے. فقضانی، تو حضرت نے میرا قرض ادا فرما دیا. وزادنی، اور زیادہ دیا. مستحب یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی حق تمہارے اوپر ہو تو جتنا ہے اس سے زیادہ دو. اگر کسی سے 10 روپے لے رکھے ہیں تو 11 دے دو اسے. یہ 10 تمہارا قرضہ، یہ ہمارے اوپر سے ہٹا. باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. یہ تحیۃ المسجد کی نماز ہے کہ مسجد میں جاؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. یہ تحیۃ المسجد. اگر مسجد میں داخل ہوتی آپ نے سنن مؤکدہ فرض یا کسی بھی نماز کی نیت باندھ لی تو اسی نماز کے اندر تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد بھی شامل ہو جائیں گے، اس کا ثواب مل جائے گا. جاتی ابھی نماز نہیں پڑھنی ہے، کچھ دیر انتظار کرنا ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے تحیۃ المسجد. جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرے. چلو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزوقي عن ابي قتادة السليمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. باب الحدث في المسجد. مسجد میں حدث کا بیان. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں باوضو، تقاضا محسوس ہو رہا ہے ہوا کا، بہتر یہ ہے کہ اٹھ کر کے چلے جاؤ، باہر جا کر یہ ہوا خارج کرو، اس کے بعد وضو کر کے پھر مسجد میں آ کر کے. اس لیے کہ جہاں آپ بیٹھے رہتے ہو وہاں فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. وہیں بیٹھ کر خروج ری کرو گے ایسی صورت کے اندر فرشتوں کو تکلیف ہوگی، وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ان کی دعا سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث نقول
पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते दुआ करते रहते हैं तुम में से हर शख्स के लिए जब तक वो अपनी उस जगह बैठा रहता है जहाँ खड़े होकर उसने नमाज पढ़ी थी, तब तक ये दुआ चलती रहती। मालम युहदिस, जब तक ये आदमी वुज़ू न तोड़ दे, हदस न कर दे। क्या दुआ करते हैं फरिश्ते? कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू। बाबू बुनियादी मस्जिद मस्जिदों को बनाने का बयान। मुसलमानों की जिम्मेदारियों में से एक बुनियादी जिम्मेदारी है, जहाँ ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो, वहाँ अपने तमाम तकाज़ों को पूरा कर पहले मस्जिद की तामीर करें। मस्जिद की तामीर से मुसलमानों को किसी हाल में गाफिल नहीं होना चाहिए। ज़रूरत है तो गाफिल नहीं होना चाहिए। महज शान दिखाने के लिए, अना दिखाने के लिए बिला ज़रूरत मस्जिदें बनाने से परहेज़ करना चाहिए। फला हाजी से हमारा झगड़ा हो गया, उस मस्जिद के मुतवल्ली या हाजी जी हैं तो हम मस्जिद बनाओ। ये मस्जिद अल्लाह के लिए नहीं है, अपनी अना के लिए। बिला ज़रूरत अना के लिए, शोहरत के लिए, रिया के लिए मस्जिद बनाना ये काबिल तर्क अमल है। और ज़रूरत हो तो मस्जिद बनाना मुसलमानों का बुनियादी फरीज़ा है, उसमें गफलत और कोताही नहीं करनी चाहिए। क़ाला अबू सईद काना सक़्फ़ुल मस्जिद मिन जरीदिन नख़्ल, मस्जिद नबवी की छत खजूर की छाल की तरह छप्पर पड़ा हुआ था। व अमरा उमर बिन बिनाइल मस्जिद, हज़रत उमर ने मस्जिद को बनाने का आर्डर दिया। हुजूर ने जो मस्जिद बनाई थी उसकी छत कैसी थी? छप्पर छूटी जाती थी। अब वो छप्पर कुछ दिन के बाद पुराना तो होना था, हजरत के ज़माने में पड़ा रहा वो छप्पर, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में पड़ा रहा। अब उमर का ज़माना आ गया तो वो सीधा हो गया, तो आपने उसको तब्दील करा दिया। लोग हर अच्छे काम में भी महज में ज़रूर निकालते हैं। हुजूर के ज़माने का छप्पर था, हज़रत के दस्ते मुबारक लगे हुए थे, गिरा दिए इसको, दबा दिए इसको। फरमाया कि भाई ज़रूरत के लिए कर रहा, मैं शौक़ के लिए नहीं कर रहा। और हज़रत उमर ने यूँ फरमाया उकिन्नुन्नासा मिनल मतरी, मैं लोगों को बारिश से बचाना चाहता हूँ। ये छत के बनवा रहा, काम बरी के वास्ते नहीं, शोहरत के वास्ते नहीं, ज़रूरत के लिए। वो सीधा हो गई, अब सारा बारिश का पानी अंदर आ जाता है, तो ये छत इसलिए दोबारा बनवा रहा हूँ ताकि लोग बारिश के पानी से महफूज रहें। उकिन्नुन्नासा, मैं लोगों को बारिश से बचाना चाहता हूँ। इससे मसला मालूम हुआ कि ज़रूरत के लिए मस्जिद बनाओ, बिला ज़रूरत मस्जिदें मत खड़ी करो। वह इय्याका अन तुहम्मिरा औ तुसफ्फिरा, और इसको लाल पीली करने से बचना। ये मसला मालूम हुआ कि बिला ज़रूरत मस्जिदों को मुज़य्यन करना, उसमें पेंट करना, रंग बिरंग की पत्ती और फूल बनाना, इसी बात को समझते हैं। मस्जिदों में बढ़िया बढ़िया मस्जिद शादी हो चुका और शादी में रंग बहुत अच्छा है, सफ़ेद होना चाहिए, बहुत लाइट कलर, जगह जगह पत्ती बना दी, बूटे बना दिए। मस्जिद में आए हैं अपने क़ल्ब को अल्लाह से वाबस्ता करने के लिए। नियत बांधने से पहले क़ल्ब चला गया बूटी के अंदर, तो अल्लाह से रिश्ता कहाँ से कायम हो जाएगा। और अब तो एक बड़ी जी हालत ये है, रंग बिरंग की टाइल लाएंगे और फिर वजह को महराब दीवारी लगाने के महराब है, इमाम साहब की महराब है। इमाम साहब को तनख्वाह देते, रोटी भी नहीं खिलाता सर, और कोई इमाम साहब की महराब है। अब इमाम साहब की अज़मत दिलवाई, अब महराब के वास्ते पूरी दुकान का, शोरूम का जो सबसे छिछोरा टाइल है वो ला के लगाएगा, ताकि इमाम की नज़र इस पर जावे, इसकी नमाज का बेड़ा गर्क हो जाए और सारे मुसलमानों की नमाजों का जनाजा। ये हालत की बात है। और तुम इसको लाल पीली करने से बचना। क्यों भाई, क्यों नहीं करना लाल पीली? फतुफ्तनन्नास, लोगों को फितने में मुब्तला कर देगा। अगर तूने रंग बिरंगी कर दी ना मस्जिद, फतुफ्तिनन्नासा, तो तू लोगों को फितने में मुब्तला, यानी लोगों की नमाज में तवज्जो नहीं देगी। क़ाला अनसुन यतबाऊन बिहा सुम्मा ला यअमुरूनहा इल्ला क़लीलन। इक़बाल का शेर, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था,
برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ اقبال نے اپنے شعر میں اس کا ترجمہ کیا حضرت انس کے کہ لوگ مسجد بنانے میں بڑا پھنسا. ہمارے محلے کی مسجد میں کوئی یوں ہونے چاہیے، دروازے وہ ہونے چاہیے، کھڑکیاں ایسی ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اور بڑی سے بڑی کا حیضہ. ایک گاؤں میں کھروا میرے سسرال میں بھی، تو وہی ہمارے سسرال کے محلے میں ایک پرانی مسجد تھی، بہت زمانے سے نماز پڑھنے جا کے اب انہیں وہ بناؤ جیسے مسجد بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. اور مسجد کے اطراف میں جگہ خرید لو بڑی ہو جائے، کوئی مسجد نہیں بھرتی. اب انہوں نے کیا کیا، کہیں دیکھ لی ہوگی ہماری مسجد دیکھ لی تہ خانے کی، ہماری تو مجبوری تھی تہ خانے سے نہیں بنا. تو اب انہوں نے تہ خانہ لاکھوں روپے تہ خانے میں لگی، ابھی تک وہ لینٹر بیٹھ کے پڑے. اب مسجد بننے کا نمبر کیا ضرورت ہے، شوق بھی تہ خانہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے. فخر لوگ بھی کیا گئے، وہ کھروے گئے تھے، لوگوں نے وہ کمال کرتی ہے کیسی مسجد بنائی. تو مسجد بنا رہے، مسجد نہیں بنا رہے. مسجد مت بناؤ، مسجد بناؤ. حضرت انس فرماتے ہیں یتباہون بہا، لوگ مسجد کی تعمیر پر فخر کرتے ہیں اور پھر اس مسجد کو آباد نہیں کرتے مگر برائے نام. اور ابن عباس فرمایا کرتے تھے لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، تم ضرور بھی ضرور ایک زمانے میں اپنی مساجد کو مزین کرو گے جس طریقے سے یہود و نصارہ اپنے عبادت خانوں کو مزین کیا کرتے تھے. به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کچی اینٹوں سے، لبن مانے کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی. وسقفہ الجرید، اور اس کی چھت کھجور کی شاخ تھی. وعمودہ خشب النخل، اور اس کے ستون اور پلر وہ کھجور کے تنوں کے تھے. فلم یزید فیہ ابو بکر شیئا، صدیق اکبر نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا. وزاد فیہ عمر، اور حضرت عمر نے اس میں کچھ ترمیم کی اور اس کو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر بنایا، کچی اینٹوں سے اور کھجور کی شاخوں سے. وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، اور اس کے ستونوں کی لکڑیوں کو بدل دیا. ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، حضرت عمر کے زمانے میں بوسیدہ ہوئی تو حضرت نے تو وہی مٹیریل لگایا، جو مٹیریل حضور کے زمانے میں لگا ہوا تھا وہی نیا مٹیریل لگا کے پھر جیسی حضور کے زمانے میں تھی ویسی کھڑی کر دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی ہو گئی، آبادی بڑھ گئی، بڑی مسجد کی ضرورت تھی، اور حضرت عثمان کے پاس دولت ہو گئی. اپنے ذاتی پیسے سے دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے اعلیٰ درجے کی لکڑیاں منگا کر حضرت نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی. اسی کو فرماتے ہیں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں ترمیم کی. فزاد فیہ زیادۃ کثیرہ، اور اس میں بہت زیادہ اضافہ فرمایا. وبنا جدارہ بالحجارۃ المنقوشہ، اور حضرت نے اس کی دیواروں کو ایسے پتھروں سے بنوایا جن پر نقش بنے ہوئے تھے. والقصۃ، اور چولہے سے اس کی چنائی کرائی. وجعل عمودہ من حجارۃ منقوشہ، اور حضرت نے اس کے ستونوں کو منقوش پتھروں سے بنوایا. وسقفہ بالساج، اور حضرت نے اس کی سال کی لکڑیوں کی ڈلوائی. سال کی لکڑی جو سب سے اچھی ہمارے ہندوستان میں پیدا ہوتی ہے، وہ سال کی لکڑی انہوں نے منگوائی تھی اور اس سال کی لکڑی کی کڑیاں بنوا کر اس کے ذریعے چھڑکا. دیکھو مالدار بن جاؤں، جیسے اس کی کوٹھی میں بھی بناؤں، میرے پاس بھی پیسے ہوں، میرے پاس بھی گاڑی ہو. اگر یہ جائز طریقے سے تمنا ہو تو غنیمت. لیکن جب علماء دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز کے حدود کو پار کرنے لگے اور اپنی شخصیت کی حیثیت کو بھی پامال کرنے لگے، تو سمجھو کہ اب دین دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری پر
ہے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ مالدار تو بنو لیکن یہ مال دل میں نہ جاؤ، باہر باہر رہے، ضرورت سے قبل رہے، دلوں میں نہیں جانا۔ آج کل تو مسجدیں بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ٹائل لگا رہے ہیں، غلط ہے طریقہ۔ وہ جیسے مکہ مدینہ اتنا خوبصورت بنا رہے ہیں۔ مکہ مدینے کی مسجد حضور نے تھوڑے بنائے نہ صحابہ نے بنائے، ہمارے جیسے بھائی یہ تو رونا ہے، ہم نے کہہ رہے مکہ کا مکہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زندگی اور صحابہ کرام کی مبارک زندگی۔ عرب کے لوگ تو وہ بھی ہمارے جیسے ماحول ہے، تو وہ کہاں سے آئیڈیل ہو جائے گا؟ ان پہ بھی پیسہ آ رہا تو بھی لگا رہے، آپ پہ پیسہ آ رہا آپ بھی لگا رہے۔ عرب والے کیا کرتے ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا، پیغمبر علیہ السلام کیا کر کے گئے ہیں یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ جی